لیکن یہ جتنی بھی عشق کی قسمیں ہیں یہ ساری فانی ہیں، یہ ساری مجازی ہیں۔ یہ عاشق جو ہوتے ہیں یہ برساتی مینڈوں کی طرح ہوتے ہیں جو سر پہ ایک جوتا لگے تو فوراً اپنی عاشقی کو بدل لیتے ہیں۔ ایسے عاشق آپ کو بہت ملیں گے کہ جو اپنی عشق کی ناکامی کو چھپانے کے لیے اور دنیا کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے دھمکی پر بھی اتر آتے ہیں کہ اگر میری فلاں خواہش پوری نہ ہوئی تو کل 12 بجے میں مینار پاکستان سے چھلانگ لگا دوں گا۔ اب اس بدبخت کو بچانے والے کئی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو عشق مجازی ہے، عشق فانی کے جو عاشق ہیں ان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی طور طریقہ نہیں ہوتا، اور یہ اپنے معشوق کو ایسے بدلتے ہیں جیسے انسان لباس بدلتا ہے۔ آئے روز ان کے معشوق بدلتے رہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک عاشق کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص ایک عورت کے پیچھے چل پڑا۔ اب کچھ دیر اس کے پیچھے چلتا ہے تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ کہاں چلے جا رہے ہو میرے پیچھے پیچھے؟ تو وہ اس کو کہنے لگا کہ میں تیرا عاشق ہوں۔ تو وہ کہنے لگی او بھولے، میرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اب جو ہی اس نے اس کو دیکھنے کے لیے پیچھے کو منہ موڑا تو اس عورت نے اپنا جوتا اٹھایا، اس کے سر پہ ایک بہترین کر کے رسید کیا اور اسے کہا کہ اگر تو عاشق ہوتا تو میرے علاوہ کسی کی تجھے خبر ہی نہ ہوتی۔ حقیقی محبت کی نشانی یہ ہے کہ اس محبوب کے علاوہ دنیا میں اس کو کوئی نظر نہیں آتا، چاہے اسے جتنے مرضی حسین ہیں، لیکن اپنا محبوب اس کو ایسا ہو کہ اس کے علاوہ اس کو کوئی بھی دنیا میں نظر نہیں آتا۔ اور یہ جو خود نما عاشق ہوتے ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، ایسا ہی ایک عاشق گیا تو تھا وہ کسی بزرگ کی مجلس میں، بزرگ کے پاس اپنے دل کی اصلاح کے لیے۔ ہوا کیا کہ اس بزرگ نے ان کو ذکر اور فکر اور مشاغل میں مصروف کر لیا۔ کیا ہوا کہ جو ان کے گھر کی خادمہ اور لونڈی کھانا لے کر آتی تھی اس کو غور غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اب وہ بھی تو ایک اللہ والے کی لونڈی تھی، وہ بھی اس کی بات کو سمجھ گئی کہ اس کی نظریں مجھے خراب لگ رہی ہیں۔ اس نے پھر جا کے اپنے شیخ سے کہا کہ وہ جو اپنے آپ کے پاس اپنے دل کی اصلاح کے لیے آیا ہے وہ تو مجھ پہ فریفتہ ہوا پڑا ہے۔ اب وہ جو بزرگ تھے اللہ والے جو اصلاح کی نیت رکھتے ہیں وہ کسی کو رسوا نہیں کرتے ہو۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب اس کا جو عشق مجازی ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے، اس کی اب اصلاح بھی کرنی ہے، کیا انداز اختیار کیا جائے؟ اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈالی گئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی خادمہ کو دست کی دوا دے دی۔ اب اس کو جو دست لگے کہا کہ جی جتنے بھی تمہیں دست آئے، وہ پیچس اس کو کہتے ہیں، تو جتنے بھی آئے اس کو ایک تھال میں جمع کرتے رہو۔ اب اس کو 20 دست جب آئے تو اب اس کی حالت انتہائی لاغر اور کمزور، چہرے کا حسن جاتا رہا، آنکھیں اندر دھنس گئیں اور اس کے رخسار پھچک گئے۔ اب اس کو کہا بزرگ نے کہ اب یہ لے جاؤ کھانا، اب جا کر اس بندے کو دو، اور خود پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ اب وہ جو کھانا لے کر جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہی یوں دیکھ کے فوراً نظر نیچے کر کے کہتا ہے کہ کھانا رکھ کے چلی جاؤ۔ اب وہ بزرگ پھر سامنے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ خادمہ کے جسم سے کیا کم ہوا، دیکھ کر کیوں آج تجھ کو غم ہوا، جسم سے کیا چیز رخصت ہو گئی جس سے تجھ کو اتنی نفرت ہو گئی۔ شیخ نے دکھلایا تشت اسے جو بھرا ہوا تھا خادمہ کے دست سے، پس تیرا معشوق یہ بہانہ تھا، تو اسی کا آپس دیوانہ تھا۔ حسن جب سہل سے پھیکا پڑ گیا، عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا۔ خادمہ سے عشق تھا تجھ کو اگر، عشق کیوں جاتا رہا ہے بے خبر۔ اب اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ میں عشق کس چیز سے کر رہا تھا، کہ اس کے جسم سے تو صرف یہی چیز جدا ہوئی ہے۔ پھر فوراً اللہ کے حضور
سر بسجدہ، پھر جو ہے اپنے گناہ کی معافی مانگی، پھر اس کے اندر سے مجازی عشق نکلا، اللہ رب العزت نے حقیقی عشق سے اس کو سرفراز فرمایا۔ اور آج کل عاشق کا لفظ اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معشوق کہنا بھی عجیب سا لگتا ہے۔ یہ جو برساتی مینڈوں کی طرح عاشق ہیں دنیا میں، انہوں نے یہ لفظ اتنا بدنام کر دیا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کی مثال دینے کے لیے، عشق کو بیان کرنے کے لیے، جیسا کہ میں نے عنوان آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، عشاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ادب کا انداز، تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں محبوب عالم، تمام جہانوں کے لیے محبوب، اور ایسے محبوب تھے کہ آپ کے ساتھ محبت اور آپ کی نبوت کی تصدیق صرف انسانوں نے نہیں کی، آپ کے ساتھ محبت نباتات نے بھی کی، آپ کے ساتھ محبت جنات نے بھی کی، آپ کے ساتھ محبت جمادات نے بھی کی، آپ کے ساتھ محبت حیوانات نے بھی کی، انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جہان کی ہر چیز نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی۔ اس لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں محبوب عالم، سارے جہان کے لیے محبوب۔ ہر کسی کی محبت کی ایک ایک مثال بیان کر کے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ طائف سے واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما ہے اور تہجد کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کی نیت باندھی ہے اور آپ نے قرآن عظیم الشان کی تلاوت شروع کی ہے تو جنوں کی آمد ہو گئی۔ اب جنوں نے سنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے بتا بھی دیا ہے، اپنی صورت انہوں نے واضح کر دی ہے کہ ہم جن ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلامی تعلیمات بھی دی اور ان کو کہا کہ اپنے اپنے قبیلے میں جا کر تم اس کی تعلیم دو۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، یعلا بن مرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ایک اونٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے جس کو پانی کھینچ کے لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب وہ اونٹ نے کیا کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اس نے آپ کا اپنا سر حضور کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ جب اس مجلس سے اٹھتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں کہ اس کا مالک کون ہے، فرمایا کہ یہ ہے، کہا اس اونٹ کو مجھے بیچ دو۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے خواہش کا اظہار کیا، میں بیچوں کیوں، میں تو آپ کو ویسے ہی ہبا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا کہ یہ اپنے کام اور چارے کی شکایت کر رہا ہے، اس کے بارے میں خیال کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، محبوب عالم، انسانیت نے بھی محبت کی، نبوت کی تصدیق کی، حیوانات نے، جمادات نے، جنات نے، ہر چیز نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ احد پہاڑ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محبت میں، خوشی کے حالت میں وہ ہلنے لگتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے پہاڑ تو تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، تو شہید ہے۔ جمادات نے بھی محبت کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ پر آرام فرما رہے ہیں، ایک صحابی ساتھ ہیں، رات کا وقت ہے، ایک درخت دور سے آ رہا ہے زمین کو چیرتا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر اس نے ڈھانپ لیا ہے، کچھ دیر کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔ جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں، وہ صحابی آپ کو واقعہ سناتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ درخت اللہ کی اجازت سے مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔
اسلامی تاریخات کو اگر اٹھا کر دیکھ لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بھی محبت کی ہے، جو بھی عاشق ہوا ہے، با ادب ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عاشق ہو اور ادب نہ ہو۔ عاشق ہونے کے لیے ادب کا ہونا ضروری ہے۔ جتنا زیادہ عاشق ہوگا اتنا زیادہ با ادب ہوگا۔ اور یہ عشق اور ادب صحابہ سے چلا، تابعین، تبع تابعین، اکابر بزرگوں سے ہوتا آج ہم تک پہنچا، اور ہمارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے عشق کیا ہے، ادب کی حد تک کیا ہے، کہ اس کے ساتھ ساتھ ان میں ادب بھی انتہا کا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت آتا ہے۔ اسی منبر پر جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس کی نیچے والی سیڑھی پر حضرت ابوبکر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ادب کی وجہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ادب کیا ہے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڑھی استعمال نہیں کی، بلکہ اس سے نیچے والی سیڑھی استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت عباس اپنے گھر کی چھت پر کوئی مرغ ذبح کر رہے تھے، اس کا خون پرنالے سے گرنے لگا۔ حضرت عمر جمعے کے خطبے کے لیے اپنے گھر سے تیاری کر کے جا رہے ہیں، تو آپ کے اوپر خون کے کچھ چھینٹے پڑ گئے۔ حضرت عمر جلال میں آئے اور فوراً حکم صادر فرمایا کہ اس پرنالے کو اکھاڑ دیا جائے، اور فوراً گھر واپس گئے، دوبارہ لباس چینج کر کر جمعے میں آئے۔ اب جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، حضرت عباس حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، وہ پرنالہ جس کو آپ نے اکھاڑنے کا حکم صادر فرمایا وہ تو اکھڑ گیا، لیکن وہ تو حضور نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، انتہائی پشیمان ہوئے، انتہائی غمزدہ ہوئے، فرمایا کہ اے عباس، اب اس کا علاج یہ ہے کہ عباس خود عمر کے کندھوں پر چڑھ کر اس پرنالے کو اسی جگہ پر لگائے گا جہاں حضور نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، حدیبیہ کا موقع ہے، اور وہی عہد حدیبیہ کا جو ساری شرائط جو ہے وہ کفار کی طرف جا رہی تھی، وہ ظاہراً مسلمانوں کا خلاف نظر آ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری شرائط کو مانتے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ جو دوسرے کفار ہیں ان کے ساتھ مذاکرے کے لیے ایک ہمیں خط لکھنا ہے، اس خط میں لکھو ھذا ما کاتب علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس خط کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے یہ جب اس کو خط کو لکھا ہے، یہ الفاظ لکھے ہیں، خط ان کے پاس پہنچتا ہے، انہوں نے کہا نہیں، سب سے پہلے یہ لفظ ختم کرو، اگر اس کی رسالت مسلم ہوتی تو آج جھگڑا ہی کیوں ہوتا۔ وہ خط واپس آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلاتے ہیں کہ علی، جہاں اتنی شرائط مان لی ہیں یہ بھی مان لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کانپنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھ میں یہ سکت اور ہمت کہاں ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ایک لفظ لکھ کر تمہارا اس کو ختم کر دوں۔ علی کے اندر یہ سکت نہیں ہے، یہ ان حضرات کا عشق تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ادب تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم پکڑا ہے اور خود محمد الرسول اللہ کو مٹا کر دوبارہ خط کو روانہ کر دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اکبر ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکبر ہیں؟ اکبر کہتے ہیں بڑے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انتہا درجے کی ادب کے دائرے میں رہ کر فرماتے ہیں کہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اصل میں ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے۔ وہ کیا انداز تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ ایک
ساتھ ساتھ ان کا ادب باقی تھا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی کے بال بڑے ہوئے ہیں، اب جب بیٹھنے لگتے ہیں زمین پر لگ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا اتنے بڑے بال ہیں آپ ان کو کٹوا لیجئے، فرمایا کہ ایک دفعہ حضور نے شفقت کے ساتھ ان ہاتھوں کو اپنے ان بالوں کو اپنا دست مبارک لگائے تھے، اس کے بعد میں نے ان کو کٹوانے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے یہاں عشق کا معیار کچھ اور ہو چکا ہے میرے عزیز دوستو۔ عشق نام ہے ادب کا، جتنا بڑا عاشق ہوگا اتنا زیادہ با ادب ہوگا۔ عشق کے ساتھ ساتھ ادب ضروری ہے۔ آج نبی کے نام پر مال سمیٹنا، اس کو عشق کہا گیا ہے۔ نبی کے نام پر اپنی دکانوں کو چمکانا، اس کو عشق کہا گیا ہے۔ قوالیوں کی دھن پر جسم کو تھرکانا، اس کو عشق کہا گیا ہے۔ اور اس زبان سے نبوت کی تعریف کر کے اور اس کی سنتوں کو مٹانا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو آج عشق کہا گیا ہے۔ مرغن غذائیں کھا کر، ریشمی لباس پہن کر، پھولوں کی سیج پر لیٹ کر، دائیں بائیں تکیوں کے ڈھیر لگا کر، مردوں کی واہ واہ میں اپنے عشق کو بتانے والے بھولے والے ذرا سن۔ عاشق تو بلال تھا کہ جس کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور اس کو عشق کا امتحان دینا پڑا۔ عاشق تو خباب تھا جس کی کمر کی چربی سے آگ کے انگارے بجھتے تھے۔ عاشق تو خبیب تھا جس کو سولی پر چڑھ کر عشق کا امتحان دینا پڑا۔ عاشق تو مصعب بن عمیر تھا جس کا ریشمی لباس اتار کر اس کو ٹاٹ کا لباس پہننا پڑا۔ عاشق تو یاسر تھا جس کو جلتی ریت پر لیٹ کر عشق کا امتحان دینا پڑا۔ عاشق تو عبداللہ بن زبیر تھا جس کی لاش 3 دن تک چوراہے میں لٹکتی رہی ہے۔ عاشقہ تو سمیہ تھی جس کو برچھی مار کر ابو جہل نے قتل کیا تھا۔ اور یہ عشق چلتے چلتے آج ہمارے تک پہنچا ہے تو اس کا نام ہی بگڑ گیا ہے، اس کا انداز ہی بگڑ گیا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص رومال لے کر آتا ہے مدینے سے، آپ نے اس کو اٹھایا ہے، اس کو چوما ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، سر پہ رکھا ہے۔ پاس ایک مرید بیٹھا تھا، کہا حضرت یہ تو چائنا کا بنا ہوا ہے۔ کہا کہ میں بھی مانتا ہوں چائنا کا بنا ہوا، ہوا تو مدینے کی لگی ہے۔ حضرت گنگوہی کو کسی نے آ کر مدینے کی کھجوریں پیش کی ہیں، کھجوریں کھائی ہیں، اس کے بعد گٹھلی کو لے گئے ہیں، کنڈی میں رکھ کر اس کو رگڑ کر اس کا صفو بنا کر وہ بھی کھا گئے ہیں۔ کہا یہ کہاں مجھے گوارا ہے کہ مدینے سے آئی کھجور کی گٹھلی کو میں کباڑ میں پھینک دوں۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں